اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری کریمی کے آسرے پر تیرے غلاموں کی زندگی ہے، جنہیں ہو بخشا عروج تو نے، انہیں خیال زوال کیسا۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ حضرت گرامی، آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں مسجد نبوی کے اس واقعے کے حوالے سے جو 2-3 دن پہلے پیش آیا۔ یقیناً سوشل میڈیا پہ تمام اہل ایمان اس کی مذمت کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ دور میں جس کے پاس سوشل میڈیا ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ کا ادب قرآن سکھا رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، رحمان فرما رہا ہے۔ 2 صحابہ کی آوازیں میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے اونچی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آوازیں میرے محبوب کی آوازوں سے نیچی رکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال عقارت کر دیے جائیں۔ حضرت گرامی، یہ رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو ادب سے بیٹھنا ہے، ادب سے بات کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ہمارے سر جھکے ہوتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور پھر مدینہ، امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے۔ اور سائیں سردار فرماتے ہیں پھل خوشبو دے دین پہ تاں ہلے، انہاں لیا پسینہ حضور دائے۔ پھل خوشبو دے دین پہ تاں ہلے، انہاں لیا پسینہ حضور دائے۔ چند تارے نے تاں اسمان اتے، اے معراج لی زینہ حضور دائے۔ ولی تاں پہ تاجے ولایت مانن، اے سب فیض خزینہ حضور دائے۔ دھرتی تاں پہ سجدی سردار سائیاں دے اتے مدینہ حضور دائے۔ وہاں پر ملائکہ بھی ادب سے آتے ہیں، 70,000 فرشتہ آتا ہے وہاں پہ، اور جو ایک دفعہ آتا ہے اس کو دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ حضرات گرامی، میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی جہاں پہ میرے مصطفیٰ نے خطبے دیے، جہاں پہ حسن اور حسین میرے مصطفیٰ کی گود میں بیٹھے، مدینے کا ادب پوچھنا ہے تو امام مالک سے پوچھو، مدینے کا ادب پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کریم کے کالی کملی والے کے ان غلاموں سے پوچھو۔ حضرات گرامی، یہ دنیا کے لیڈر جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں، یہ دنیا میں ہمارے کام نہیں آئیں گے، آخرت کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور آخرت میں وہی کام آئے گا کہ جس کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، وہ آ رہے ہیں، وہ دیکھو محمد معاشر میں اعلان ہوگا جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ حضرات گرامی، عمران خان صاحب گئے تو وہاں پہ بھی پہلے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا، اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، خدا کی قسم جب تک ہم اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ کریم سے محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ مرزا رسول بیگ آپ جو ہمارے راجہ کمان کے دوست ہیں، اللہ ان کو سے تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے مجھے مدینہ شریف بھیجا، اور میں جب وہاں گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، بڑے خوبصورت پیر صاحب ماشاءاللہ، نورانی چہرہ، اور وہ سب لوگ ان سے مل رہے ہیں اور وہ کچھ اپنے مریدین کو بتا رہے تھے۔ تو میں نے بھی جا کے ان سے سلام لی، مصافحہ کیا۔ میں نے مریدین سے پوچھا، یہ آپ تھوڑا سا غصے میں تھے، آپ کو کوئی بات سمجھا رہے تھے، خیر تھی؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے پیر صاحب کہہ رہے تھے مدینے کی حدود میں آ گئے ہیں اب میں پیر نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کے در کا فقیر بن کے آیا ہوں۔ خبردار کو میرے پیچھے آیا کسی نے یہاں پہ میرا ہاتھ چوما، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں پیر بن کے نہیں آیا، فقیر بن کے آیا ہوں۔ حضرات گرامی، ہم بھی جب مصطفیٰ کریم کے دربار میں جاتے ہیں تو اپنے بیج ادھر چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کا غلام بن کے وہاں پہ جالیوں میں بیٹھتے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی کہ مصطفیٰ نے اپنے گھر بلایا ہے ہمیں۔ اور حضرت زید بن حارث مصطفیٰ کریم کے پاس آئے، ان کا باپ تلاش کرتا ہوا جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یہ جو زید ہے یہ میرا بیٹا، یہ گم ہو گیا تھا، حضور نے فرمایا اسے ساتھ لے جاؤ۔ اور زید نے کیا کہا تھا کہ جب سے میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا ہوں مجھے سب کچھ بھول گیا ہے، مجھے ابا جی کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں صرف مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا اثر ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا محبت ہے۔ تو حضرات گرامی،
باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ حضرات گرامی، مدینہ ہماری جان ہے، مدینہ جنت ہے، مدینہ خزینہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جانے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے امام احمد رضا بریلوی نے بڑا خوبصورت فرمایا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ اور ایک بات اور آخر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن پارساؤں میں نہیں گناہ گاروں میں ملیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو گناہ گاروں کی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ حضرات گرامی، منور جس طرح سے چاند ہے تاروں کے جھرمٹ میں، منور جس طرح سے چاند ہے تاروں کے جھرمٹ میں، شمع جس طرح سے جلتی ہے ماں پاروں کے جھرمٹ میں، اور مسیحا جس طرح بیٹھا ہو بیماروں کے جھرمٹ میں، بروز حشر بس اسی صورت میرے آقا نظر آئیں گے ہمیں گناہ گاروں کے جرمٹ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس طرح ہمارے دل میں سما جائے کہ آپ سے بڑھ کے ہمیں کوئی لیڈر عزیز نہ ہو، اولاد عزیز نہ ہو، مال عزیز نہ ہو، کوئی پارٹی عزیز نہ ہو، ہماری سب سے پہلی محبت مصطفیٰ کریم کی محبت ہو، کیونکہ مصطفیٰ کریم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔